الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم مبعوث فرما ان میں، رسولا منہم ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد دعائیں مانگی۔ پہلی دعا تو یہ مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس عمل کو تو قبول فرما لے کیونکہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دوسری دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ اور اس کے بعد تیسری دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا اور ہماری طرف رجوع بھی فرما۔ اور آخری دعا جو آج کے سبق میں ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے مسجد بنا دی، بیت اللہ بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مبعوث فرما دے۔ چنانچہ آج کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما دے ایک عظیم الشان رسول منہم جو انہی میں سے ہو۔ یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا
خلیل اللہ نے مانگی تو ربنا ربنا، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ربنا سے ہیں، رب سے ہیں، اللہم سے ہیں۔ اللہم مالک الملک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب زدنی علما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پکار صرف اللہ ہی کا حق ہے، جب بھی مانگنا پڑے تو اللہ ہی سے مانگو اور اس کی پکار میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات ربنا وابعث فیہم، اے اللہ مبعوث فرما ان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم انبیاء کی بعثت و نبوت کو بیان کرتا ہے، ولادت کو نہیں۔ قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انبیاء کی ولادت کو بیان کرنا نہیں، مثلا کہ جناب نبی پیدا ہوئے، فلاں مائی کی بطن سے پیدا ہوئے، پھر دودھ وہاں سے پیا، پھر جناب یہ فلاں نے گود کھلایا، فلاں نے جھولا جھلایا، یہ چیزیں قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم بعثت اور نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ امت کی جو زندگی کا تعلق ہے نا وہ نبی کی ولادت سے نہیں بلکہ نبی کی نبوت سے ہے، بعثت سے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء جیسے پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے دودھ پیا، بڑی ساری عظمت اور شان والی بات ہے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ہماری عملی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا بکریاں چرائیں وہاں ہم جا کے بکریاں تو نہیں چرا سکتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہم تو وہاں نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم نبوت کو بیان کرتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھو ربنا وابعث فیہم، مبعوث فرمائے ان میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کہاں گئیں اور پھر کیسے جبرائیل علیہ السلام ہوئے، وہ صرف اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اس کی تردید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ میرا بیٹا نہیں، وہ مریم علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہوئے، اور اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر ان کو خبر سنائی اور پھر آگے ولادت کا قصہ بیان کیا۔ یعنی وہ اس تناظر میں نہیں کہ ولادت کو اللہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس تناظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ابن اللہ ہونے کی، اللہ کا بیٹے ہونے کی نفی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا نہیں، وہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء کی نبوت اور بعثت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ دعا ہے نا، اور جب اللہ اس دعا کی قبولیت کا ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران میں، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اللہ ذکر کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بھی احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، نبوت دے کر بھیجا۔ تو یہی اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو نبیوں کی نبوت ہے۔ اور تیسری بات اس آیت مبارکہ میں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کیا ہے، تو وہ مقاصد نبوت کو بھی یہاں بیان کیا گیا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں مقاصد اربع، 4 مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیات کا، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھے۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب، صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کریم کی تفسیر، مطالب اور معانی اور مفاہیم، ایک ایک لفظ کو خوب سمجھانا اور جہاں پہ سمجھنا ہے اس کو بیان کرنا۔ تیسرا والحکمہ، حکمت سے مراد آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات جو حکمت سے بھرے ہوئی ہیں وہ آپ کے ارشادات۔ اور چوتھا مقصد ویزکیہم، تزکیہ، اخلاقی طور پر برائیوں سے محفوظ کرنا۔ تو یہ مقاصد اربع، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس، یہ 4 مقاصد اربع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی یہی مانگی۔ اب ذرا دعا پہ غور کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، مبعوث فرما دے، بھیج دے ان میں، رسولا منہم، ایک عظیم الشان رسول، رسولا التنوین للتعظیم،
یہ جو دو زبریں ہیں یہ تعظیم اور عظمت کی ہیں. رسولاً ایک عظیم الشان رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے. کن میں سے ہو؟ دیکھو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، باپ بیٹا نے دعا مانگی، یا اللہ یہ جو شہر ہے نا مکہ مکرمہ، اس کو امن والا بنا، اس کے شہر والوں کو رزق عطا فرما. یا اللہ اس شہر والے جو ہے نا ہماری اولاد میں سے ان کو اپنا فرما بردار بنا. یہ جو جن کو رزق عطا کرنا ہے یا اللہ، جن کو امن کا شہر بنانا ہے، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول بھی مبعوث فرما. اس پر یہ دلیل بھی ہوئی کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور یہی شکوہ رہا بنی اسرائیل کو، اور یہی اعتراض رہا بنی اسرائیل کو کہ آخری نبی بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے نا اسحاق علیہ السلام. بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے آئے، بنو اسحاق میں سے آئے. اللہ تعالیٰ نے آخر نبی بنو اسماعیل میں سے بھیج دیا. اور وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی یہی مانگی تھی، یا اللہ کہ ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انہی میں سے چنا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں. ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے. ایک آپ کے والد عبداللہ ذبیح اللہ، آپ کے والد وہ بھی ذبیح اللہ ہے. وہ کیسے ذبیح اللہ ہے جی؟ کہ عبد المطلب آپ کے دادا نے منت مانی تھی. زمانہ جہالت کا دور تھا، اور جہالت کے دور میں منتیں بھی پھر ایسی جاہلانہ ہی ہوتی تھی. انہوں نے منت مانی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے نا، تو ایک جو خوبصورت ترین بیٹا ہوگا اس کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. بیٹے ہوئے. آج کل تو بچے تھوڑے لوگ فخر کرتے ہیں نا کہ بچے بس 2 ہی اچھے، زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس وقت لوگ زیادہ بیٹوں پر فخر کرتے تھے. وَبَنِينَ شُهُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ نے قرآن میں سورۃ المدثر میں بھی فرمایا ہے کہ بیٹے ہوں اور جناب سامنے خدمت کے لیے کھڑے ہوئی ہوں تو وہ عزت سمجھتے تھے، اور ہے بھی ایسے. خیر، اب ان کے بیٹے ہوئے 10. سب سے خوبصورت بیٹا تھا عبداللہ، رسول اللہ کے والد محترم عبداللہ. عبداللہ سب سے خوبصورت تھا. اب منت بھی انہوں نے یہی مانی تھی جو سب سے خوبصورت ہوگا نا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اب عبد المطلب نے چھری اٹھائی اور عبداللہ کو لیا اور بیت اللہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے آ گئے. برادری والے آئے کہ عبد المطلب خیر تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے منت مانی ہے اور بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو تیرا سب سے خوبصورت بیٹا ہے، سب سے سمجھدار اور زیرک، اور اس کو ذبح کرنے لگے ہو؟ کہا بس منت ہی یہی مانی تھی، جو سب سے اچھا اور خوبصورت ہوگا اسی کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ. اب لوگوں نے کہا نہیں یار یہ اس طرح نہ کرو، اس کا کوئی حل نکالو. فرمایا حل کیا نکالوں، میں نے تو منت مانی ہے. چلو یار کوئی گنجائش نکالتے ہیں، کوئی پتہ کرتے ہیں کسی سے. اس وقت ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس گئے جناب مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو جہاں علماء نہ ہوں پھر یہی کام چل رہا، اندھوں میں کانا راجا. راجا صاحب آپ کی بات نہیں ہے ویسے، کانا راجا کی اور نہیں، راجا بھی کانا نہیں ہے نا ویسے ویسے راجا لفظ آ گئے. تو ان کے پاس چلے گئے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ منت یہ مانی ہے کہ خوبصورت بچے کو ذبح کرنا ہے. اب اس کا کوئی اور حل، کوئی اور صورت کہ تاکہ بچہ بچ جائے، منت بھی پوری ہو جائے. اس نے کہا ایسے کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور دوسری طرف رکھو عبداللہ اور قرا ڈالو. اگر قرا نکلے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، اور اگر قرا نکلے عبداللہ کا تو 10 اور اونٹ شامل کر کے 20 کرو، پھر قرا کرو. پھر قرا ڈالو، اونٹ نکلے تو ذبح کر دو، عبداللہ کا نکلے تو 10 اور شامل کر کے 30 کر دو، پھر قرا ڈالو. حتیٰ کہ یوں بڑھاتے جاؤ 10 اونٹ، یہاں تک کہ جب اونٹوں کے نام کا قرا نکلے نا پھر اونٹ کو ذبح کرو، چاہے وہ جتنے بنتے ہیں. چنانچہ ایسے کیا، پہلے 10 اونٹ قرا عبداللہ کا، پھر 20 قرا عبداللہ کا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہوئے نا 100، پھر قرا نکلا اونٹوں کا. چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے.
کتنے اونٹ جی؟ 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 100 اونٹ ذبح کیے اور تب جناب عبداللہ کی جان خلاصی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ذبیحین 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ جس کے بدلے میں دمبا اور مینڈا آیا، دوسرا میرا باپ عبداللہ ذبیح اللہ جس کے بدلے میں 100 اونٹ دیے گئے. اور یہ ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ ہے نا، یہ اب بھی ہوئی ہے، اس وقت سے مقرر ہوئی اور شریعت نے بھی اس کو پھر منسوخ نہیں کیا، اسی کو برقرار رکھا 100 اونٹ. تو یہ ہے ذبیحین کی اولاد میں سے آپ. تو وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے رسول مبعوث فرما، یعنی مکہ والوں میں سے ہی اور انہی کی اولاد میں سے ہو. چنانچہ عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کم ابن قد علا بابن لہ شرفا کما علا برسول اللہ عدنان ومن یکم برسول اللہ نسبتہ تحفظہ الاسود وتہدی ثوبان. شاعر بڑا عجیب نقشہ کھینچتا ہے، کہنے لگا اوے لوگوں، کئی لوگوں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کا باپ بڑا اونچا آدمی تھا، اور کئی باپوں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑے کمال کا ہے. کئی باپ ان کی عزت کو کوئی نہیں جانتا، ان کا بیٹا جب آتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے. فرمانے لگے کما علا برسول اللہ عدنان، نبی پاک کی پیڑھی پہ سلسلے پہ پیچھے چلے جائیں نا، 20ویں پشت پر ایک شخص عدنان آتے ہیں. کہا کما علا برسول اللہ عدنان، نبی پاک نے 20 پشتیں بعد پیدا ہونا تھا. عدنان کو اللہ نے عرب کی سرداریاں پہلے سے عطا کرنی شروع کر دی. ایسا کمال والا بیٹا عبداللہ عبد المطلب، یہ تو بہت قریب ہے نا. کما علا برسول اللہ عدنان، عدنان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دینا شروع کر دیں، اتنے کمال کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا. ومن یکم برسول اللہ نسبتہ، اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، تحفظ الاسود وتہدی ثوبان. اسود جمع اسد کی، اسد کہتے ہیں شیر کو. جنگل کے شیر اور درندے ان کے چوکیدار بن جاتے ہیں، سانپ اور بچھو ان کے محافظ بن جاتے ہیں. صحابی رسول جنگل میں اعلان کرتے ہیں جنگل خالی کرو، محمد کے غلاموں نے رات گزارنی ہے. تو درندے جناب چوکیداری کرتے ہیں، سانپ بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. فرمایا یہ نسبت رسول ہے. ان یسمع الرجل حب النبی بقرعہ فعدم الرضاء بہ رد وکفرار. آگے شاعر کہتا ہے ارے نسبت آپ کے صحابہ کی، آپ کے رشتہ داروں کی، وہ تو بڑی اونچی چیز ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا لحاظ کرنا تو ہے ہی ہے. ان یسمع الرجل حب النبی بقرعہ، اگر کدو کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے جو سبزی ہے. ان یسمع الرجل حب النبی بقرعہ فعدم الرضاء بہ رد وکفران. فرمایا اگر کدو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اور کوئی شخص اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھے، خطرہ ہے کہ ایمان سے فارغ نہ ہو جائے. نسبت نبی کوئی معمولی چیز ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک وہ صحابی جو میری محفل میں ایمان کے ساتھ بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے، بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، میرے اس صحابی کے ایک مد جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نسبت نبی بہت اونچی چیز ہے. خیر، فرمایا رسول منہم، عظیم الشان رسول منہم، جو انہی میں سے ہو. اے اللہ ایسا، اللہ نے پھر ایسا ہی بھیجا. آمنہ کے بطن سے بھیجا، عبداللہ کے گھر میں بھیجا. عبد المطلب کا پوتا تھا حلیمہ، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب نام، دیکھو جی غور کرے نا، ایک عجیب انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں عبد الشمس نام رکھے جاتے تھے، سورج کا بندہ، وہاں آپ کے باپ کا نام عبداللہ رکھا، جو آج بھی اللہ کو سب سے پیارا نام ہے. اور جہاں عاصیہ عورتوں کے نام، نافرمانی کرنے والی، بغاوت کرنے والی، وہاں آپ کی امی کا نام آمنہ، امن والی.
آپ نے جس دائیا کا دودھ پیا وہ ہے حلیمہ، حلم والی، حوصلے والی اور بردباری والی۔ یہ سارا انتخاب کس کا تھا؟ خیر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما ان میں، یتلو علیہم آیات کا، پہلا کام وہ یہ کرے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور آپ نے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو قرآن سنایا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، لوگ سن سن کر ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلا کام اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، اس کے مطالب سمجھانا، اس کے مفاہیم سمجھانا۔ اللہ کی کتاب کہنا کیا چاہتی ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنا۔ قرآن کی ایک تفسیر تو وہ ہے نا جو خود قرآن کریم میں موجود ہو۔ مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کی راہ پر چلا۔ دوسری جگہ اللہ نے خود تفسیر کر دی، وہ انعام والے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین۔ یہ تو قرآن نے خود تفسیر کر دی۔ اور بعض ایسے موقع ہیں جن پر قرآن نے تفسیر نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ مثلا اللہ نے قرآن نے کہا نماز قائم کرو، اب قائم کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ نے بتا دی ایسے کرنی ہے۔ حج کرو جی، کیسے کرنا ہے؟ قرآن نے تفصیل نہیں بتائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا کہ ایسے کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کتاب اللہ کی تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ کہا جو قرآن میں لکھا ہے نا وہی سارا نبی پاک کیا کرتے تھے، بس وہی سارے اخلاق تھے آپ کے، جو اللہ نے فرمایا وہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام کتاب اللہ کی تعلیم، والحکمہ، اور تیسرا کام حکمت کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ خفیہ وحی بھی نازل فرمائی۔ ایک تو یہ ہے نا وحی جو جبرائیل لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور دوسری وحی غیر مطلوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے باتیں ڈالی، حکمت کی بھری باتیں، وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو گھنٹوں میں تقریریں کر کر کے بات نہیں سمجھا سکتے، میں 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اسے بڑی بھلائی مل گئی۔ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ قرآن پاک کی بعض لوگ جو حدیث کے منکر ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھو قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، قرآن کی تعلیم بھی ہو گئی، پھر حکمت کیا چیز ہے؟ تو حکمت حدیث رسول ہے نا، ورنہ قرآن کی بات تو الگ ہو گئی ہے، تلاوت بھی ہو گئی ہے، قرآن کی تفسیر کی بات بھی ہو گئی ہے۔ تو حکمت سے مراد نبی پاک کے احادیث اور ارشادات اور فرامین ہیں مقدسہ۔ اور چوتھا کام نہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی پھر پاک صاف ہو جانا، اسی سے نکلا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جس مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس دل سے کھوٹ نکل جائے، جس دل سے منافقت نکل جائے، جس دل سے بے ایمانیاں نکل جائیں، وہ دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرما دیا، اس دل کو صاف شیشے کی طرح پاک فرما دیا۔ ایسے پاک دل، ایسے صاف دل جن پہ دلوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، اللہ نے ان دلوں پر ایمان کو لکھ بھی دیا اور ایمان کو سجا بھی دیا ہے۔ ایسا تزکیہ فرمایا۔ تو یہ دعائیں مانگی اور اس کا جواب میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں عرض کر دیا۔ یہی 4 باتیں بتائیں اللہ نے وہاں بھی، ہم نے رسول بھیجا جو آیتیں پڑھ کے سنائے گا، تزکیہ کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ صرف ایک فرق ہے اس آیت اور اس آیت میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ چوتھے نمبر پر، پہلے کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کی تلاوت، پھر تعلیم، پھر حکمت، اور چوتھے نمبر پہ تزکیہ، صفائی۔ وہاں پہ اللہ نے دوسرے نمبر پہ فرمایا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ،
صفائی کو دوسرے نمبر پہ فرمایا۔ اچھا فسرین پہ اللہ کی رحمت ہوں، انہوں نے یہاں بھی نقطہ نکالا، فرماتے جو تزکیہ ہے نا دلوں کی صفائی، یہ حاصل تو چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے۔ یہ حاصل کب ہوتا ہے؟ چوتھے۔ پہلے بندہ تلاوت کرتا ہے، پھر سیکھتا ہے کتاب اللہ کو، پھر احادیث کو سیکھتا ہے، تب جا کر دل پاک ہوتا ہے نا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اللہ نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، ادھر اللہ نے آیت نازل کی، ادھر اللہ نے آپ کے دل کو کائنات سے خوبصورت کر دیا۔ آپ کے تذکرے میں اللہ نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا، باقی ہم جب حاصل کریں گے تو ہمیں چوتھے نمبر پر حاصل ہوگا۔ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام جب مانگی نا اسی ترتیب سے مانگی کہ چوتھے نمبر پہ یہ حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کا ذکر جب اللہ نے فرمایا تو دوسرے نمبر پر بتایا، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، ادھر آپ کا دل شیشے سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کر دیا، اور آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے پاک اور صاف فرما دیا۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔